السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار کو خوشخبری دینا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، جب حنین کا معرکہ ہوا تو حوازن اور غطفان وغیرہ قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں آئے، اپنے جانوروں اور عورتوں اور بچوں کے ساتھ آ کھڑے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ اور مکہ کے 9 مسلم تھے۔ جب مقابلہ ہوا تو ابتدا میں صحابہ ادھر ادھر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے۔ اس موقع پر آپ نے 2 الگ الگ آوازیں لگا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب نگاہ فرمائی اور آواز دی، او انصار کی جماعت! تو سب نے بیک آواز جواب دیا، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، آپ خوش ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب نگاہ فرمائی اور آواز دی، او انصار! تو انصار نے جواب دیا، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، آپ خوش ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ مشرکین کو شکست ہوئی اور اس دن بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال مہاجرین اور 9 مسلموں میں تقسیم کر دیا اور انصار کو کچھ نہیں دیا۔ تو بعض نوجوان انصار نے کہا، سختی کے وقت تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور مال غنیمت دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا یہ مقولہ پہنچا تو آپ نے ان کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا، اے انصار کی جماعت، مجھے کیا بات پہنچی؟ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے انصار کی جماعت، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ لوگ تو دنیا لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں اور تم اللہ کے رسول کے ساتھ لے کر اپنے گھروں کو جاؤ؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں، تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ قبیلہ ثقیف، حوازن وغیرہ اپنے ساتھ معرکہ میں مال، مویشی، عورتیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے تاکہ ان کی موجودگی میں خوب جوش سے لڑیں اور شکست سے بچ جائیں، لیکن اس کے برعکس وہ سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت کے طور پر آ گیا، یہاں تک کہ قیدیوں اور غلاموں سے گھر، جھونپڑیاں اور جگہیں بھر گئیں، لیکن مہاجرین اور انصار قیدیوں اور غلاموں میں اپنا حصہ وصول کرنے سے دستبردار ہو گئے۔ اس طرح وہ سب آزاد ہو گئے، اور یہ سب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کی دلیل ہے۔ اسی واقعے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صفا پر کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمانے لگے۔ انصار آپ کو غور سے دیکھ رہے تھے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اللہ تعالیٰ ان کے شہر اور سرزمین کو فتح فرما دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہی اقامت فرما لیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے تو انصار سے فرمایا، تم کیا بات کر رہے تھے؟ انصار نے عرض کیا، کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اصرار فرماتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بات ظاہر کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ اللہ، میرا تو جینا بھی آپ کے ساتھ اور مرنا بھی آپ کے ساتھ۔ اس واقعے میں انصار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس بات کا خوف کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ نہ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت واضح ہے، اور اس میں آپ کا غیب کی خبر دینا معجزہ ہے، کیونکہ کسی شخص کو معلوم نہیں کہ
کس زمین میں اس کی وفات ہوگی۔